بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ عزیز ساتھیوں، یہ قرآن پاک کی ایک آیت جو پہلے ہم نے تلاوت کیا تھا، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود، انسان کی تخلیق اور انسان جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود بخشا۔ انسان پہلے اپنے آپ اپنی ذات پر غور کرے، اپنی ذات پر غور کرے۔ دنیا کو دنیاوی ضرورت میں آدمی مصروف ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اپنے دین کے کام سے تھوڑا سا دور ہو گیا ہے۔ تو دنیا کو ہم نے بتا دیا دنیا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، دنیا بھی حاصل کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے نہیں کام چلنے والا ہے۔ مگر کتنا کرنا ہے؟ مشائخ نے اس کی ایک مثال دی ہے، ایک پیالے کے اندر شہد رکھ دیجیے، مکھی آتی ہے، مکھی بہت حریص ہوتی ہے، ایک مکھی آتی ہے وہاں پیالے میں کنارے بیٹھ کر کے اس کو کھاتی ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے، اڑ کے چلی جاتی ہے، اور جو حریص ہوتی ہے وہ بیچ میں پڑ جاتی ہے، نہ کھا پاتی ہے اور نہ اپنا جان بچا پاتی ہے۔ تو دنیا کو کتنا حاصل کرنا ہے؟ جس طرح سے اس چالاک مکھی نے کنارے بیٹھ کر کے اپنی خوراک اس میں سے نکال لیا اور اپنی جان بھی بچا لیا۔ تو دنیا میں لگ کر کے اتنا مت لگو کہ بیچ میں پڑ جاؤ کہ تمہارا دین اور ایمان اسی میں تہس نہس ہو جائے۔ دین کو بچانا ہے، وہ کیسے بچے گا؟ دنیا کو حاصل کرو، بہت حفاظت کے ساتھ، بہت پرہیزگاری کے ساتھ دنیا حاصل کرو۔ دنیا حاصل کرنا ضروری ہے، مگر اگر اسی میں لگ گئے، اسی میں پیالے میں اگر گر گئے، دنیا میں اگر ایک دم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مصروف ہو گئے تو جان بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہمارے اندر کبھی کوئی بڑک پن ہوتی ہے۔ انسان کیا ہے؟ نجاست کا ایک خزانہ ہے، اس کے اندر خون جو نجس ہوتا ہے اور پیٹ کے اندر نجاست پڑی ہوئی ہے، مگر ہم اپنے غرور میں پڑے ہوئے ہیں، صاحب ہم بہت بڑے ہیں، لیکن ہم وہاں تک نہیں گئے کہ ہمارے اندر نجاست بھری ہوئی ہے۔ تو جب کبھی بڑک پن پیدا ہو، بڑک پن کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے، بس کبریائی صرف اس کی ذات، باقی انسان کے لیے نہیں۔ اب ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک گوہر دیا ہے، جیسے لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے تو اس کی دھلائی، مجائی، کڑائی، جلائی سب ہوتا ہے نا، تو اسی طریقے سے ہم ایک جوہر ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ لوہا بھٹی میں جائے گا، وہاں تپا کر کے اس کو سریا بنایا جائے گا، لیکن اس انسان کو کہاں تپایا جائے گا؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں تپایا جائے گا۔ اللہ والوں کی صحبت میں اس کو تپایا جائے گا، تب جا کر کے یہ بہترین موتی بن کر کے نکلے گا، ایمان والا نکلے گا بن کر کے۔ اور اگر ہم نے چھوڑ دیا کہ صاحب ہم تو ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر نہیں، ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، ان کمیوں کو کون دور کرے گا؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہوگا، ان سے جا کر کے باتوں کو پوچھنا ہوگا کہ بھائی ہم ایسے کر رہے ہیں، اب کیسے چلیں، کیسے کیا کرنا ہے، ان سے مشورہ کرنا، ان سے پوچھنا، وہی ان کی بھٹی ہے۔ جیسے سونے کی بھٹی
لوہار کے یہاں، ارے سونار کے یہاں ہے، ایسے ہی انسان کی بھٹی کہاں ہے، اس کو درست کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا۔ اچھا بھائی کو وقت ہو گیا، اچھا ایک مثال میں دیتا ہوں بس، اس کے بعد وقت ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ کچھ صوفی لوگ کہیں سے گزر رہے تھے اور راستے میں نجاست پڑی ہوئی تھی، تو سب لوگ ناک بند کر کے اور دور بھاگ گئے، اور جو بزرگ تھے جن کی قیادت میں وہ لوگ چل رہے تھے وہ وہیں رک گئے نجاست کے پاس، اور انہوں نے ایک نصیحت کر دی۔ کیا نصیحت کی؟ کہا ارے بھائی تم لوگ بھاگ رہے ہو اس نجاست سے، نجاست ہم سے کچھ کہہ رہی ہے۔ تو لوگ پھر جمع ہو گئے، کہا حضرت کیا کہہ رہی ہے؟ کہا نجاست یہ کہہ رہی ہے کہ آج تم ہم سے بھاگ رہے ہو، یہ الٹا کام کر رہے ہو۔ کل میں بازار میں تھی، کاجو کی شکل میں، بادام کی شکل میں، سیب کی شکل میں، سنترا کی شکل میں، اناج کی شکل میں، فواکہ کی شکل میں تھی میں بازار میں، تم جھولا لے کر کے میرے پیچھے دوڑ رہے تھے، پیسہ لے کر کے لائن لگائے ہوئے تھے، اور میری اس وقت جب میں بازار میں تھی تو میری بڑی عزت، بڑی قدر تھی، بڑے اہتمام سے لوگ رکھتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، آپ بھی جھولا اور پیسہ لے کر کے آئے مجھ کو خریدنے کے لیے۔ ایک دن میں تمہارے پیٹ میں چلی گئی اور وہاں سے جو باہر آئی تو آج تم مجھ سے بھاگ رہے ہو، ارے مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے۔ غور کرو کتنی باریک بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو یہ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہانی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔